ہمارے کالج میں اسلمیات کے پروفیسر تھے جو ہمیشہ ہمیں والدین کی اطاعت کا کہتے تھے۔ آج میں ان کے ایک لیکچر کی چند چیدہ باتیں جو انہوں نے والدین کے بارے میں کہی ہیں وہ بتاؤں گا۔ وہ کہتے تھے جن کے والدین زندہ ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ ماں اور باپ کے رشتے ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ یہ رشتے بس ایک ہی بار ملتے ہیں اور پھر ریت پہ کھینچی لکیروں کی طرح تیز ہواؤں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے کہ ہم چھوٹے بچے تھے۔ ہمارے والدین ہماری کل کائنات تھے۔ ہم ان کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے تھے، گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے، ان سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات اور مطالبے منوایا کرتے تھے۔ اب وہ ہم میں نہیں رہے۔ وہ باپ جو میری ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جایا کرتا تھا، دوڑا دوڑا ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، اب کہیں دور چلا گیا ہے۔ وہ ماں جو مجھے مٹی میں کھیلنے سے منع کرتی تھی، آج خود مٹی کی چادر تانے سو رہی ہے۔ اب بس ان کی یادیں ہیں، ایک دھندلی سی تصویر ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں باپ کی ایک دعا ہی انسان کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اب ذیل میں وہ 10 باتیں بتائی جا رہی ہیں جن سے کوئی انسان اپنے ماں باپ کا دل جیت سکتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے والدین کو وقت دیں۔ آج کے دور میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ ویڈیو گیمز، کمپیوٹر، ٹی وی، سوشل میڈیا اور دوستوں کا ایک وسیع حلقہ۔ انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنے والدین کے پاس چند ساتیں گزار سکے۔ مگر یاد رکھیں کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، اپنے والدین کی نظر میں وہی 2-3 سالہ بچے کی مانند ہے، جو اپنے جگر گوشہ کو ہر دم اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی باقی تمام خدمات سے بڑھ کر جو چیز آپ کے والدین کے لیے نہایت قیمتی ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ بیٹھنا خانہ پوری اور جبر والا نہ ہو، بلکہ ایسا بیٹھنا ہو جیسے دو انتہائی محبت کرنے والے دوست آپس میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دل کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر وہ خوشخبری تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ والدین کے چہروں پر پڑنے والی آپ کی محبت بھری نگاہ ایک مقبول حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ کیا یہ سودا برا ہے؟ نمبر 2 پہ ہے ان کو مرکزی حیثیت دیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں کسی کونے میں چرپائی پر ڈال کر عضو معطل بنا کر نہ رکھ دیں، بلکہ ان کو ہر معاملے میں مرکزی حیثیت دیں۔ ٹھیک ہے، آپ جوان ہو گئے ہیں، تمام ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود ہر معاملہ میں والدین کو محسوس کروائیں کہ آپ ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ کام آپ نے ہی کرنا ہے اور اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ مگر جب والدین سے مشورہ کر لیں گے تو وہ بہت خوشی محسوس کریں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ وہ اب بھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے، بلکہ انہی کے مشوروں اور تعاون سے گھر کا کاروبار چل رہا ہے۔ یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ 2 کلو وزن بھی نہ اٹھا سکتے تھے اور اپنے والدین کی کوئی بھاری چیز اٹھانے میں مدد کرتے تھے تو وہ آپ کا دل رکھنے کی خاطر آپ کو یہی احساس دلاتے تھے کہ اصل کام تو آپ نے کیا ہے، بس یہی قرضہ آپ واپس لوٹانے کا وقت ہے۔
نمبر 3 پہ ہے اکتاہٹ اور بیزاری کے آزار سے پرہیز کریں۔ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے جب آپ کے والد یا والدہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو کہ آپ ان کی زبانی کئی بار سن چکے ہیں تو بیزاری کے آزار کے بجائے ایسی دلچسپی اور غور سے سنیں جیسے وہ واقعہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ کبھی نہ بولیں کہ آپ بار بار ایک ہی واقعہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ دل میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ جب وہ بات کریں تو ان کی بات درمیان میں نہ کاٹیں، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور ہر چیز ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی۔ ان کے سامنے وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے ڈاکٹر نے انہیں پرہیز کرنے کا کہا ہے۔ بڑی عمر میں اکثر افراد کو شوگر ہو جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے والدین میں سے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ ان کے سامنے میٹھی چیزیں نہ کھائیں۔ عام کے دلوں میں ان کا دل بھی عام کھانے کو ایسا ہی کرتا ہے جیسا کہ آپ کا، اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں ان سے الگ ہٹ کر کھائیں۔ اسی طرح مٹھائی کا معاملہ ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے جب گھر میں کوئی چیز جیسے پھل فروٹ وغیرہ لائیں تو امی کو دیں کہ لیجیے امی جان، آپ ہی تقسیم کیجیے، اس سے ان کو بہت خوشی ہوگی۔ اس طرح اگر قربانی کی گئی ہے تو والد صاحب کو کہیے کہ ابو جان آپ بتائیے کس طرح اسے نکالنے ہیں اور کس کس کو دینے ہیں۔ مقصد وہی کہ ان کو اہمیت دی جائے۔ گھر کی روزانہ کی سبزی یا سالن لاتے وقت والدین سے معلوم کریں کہ آج کیا پکایا جائے، یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ خوش کر دیں گی۔ بازار جاتے وقت ان سے معلوم کر لیں کہ انہیں کوئی چیز چاہیے تو نہیں، اگر نہیں بھی چاہیے تو کم از کم گھر سے نکلنے پر وہ آپ کے لیے دعا تو کر ہی دیں گے۔ نمبر 6 پہ ہے اگر آپ بیرون ملک یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوں تو جب گھر پر فون کریں تو پہلے والدین سے بات کریں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے۔ اسی طرح جب آپ سامان کا بیگ بیرون ملک سے لائیں تو والدین کے سامنے کھولیں کہ تجسس تو ان کے اندر بھی بچوں والا ہی ہوتا ہے، بس بیچارے ظاہر نہیں کرتے۔ والدین کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو تو اپنی گنجائش کے مطابق آسانی سے ہو سکے ان کا جیب خرچ مقرر کر دیں، بالکل اس طرح جیسے بچپن میں وہ آپ کو جیب خرچ دیا کرتے تھے۔ ان کا صرف کھانا پینا ہی اپنے ذمہ لے لینا کافی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کا دل کوئی چیز خریدنے کو کر رہا ہو مگر جیب میں 100 روپے بھی نہ ہوں اور وہ آپ سے مانگنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ یوں ان کی معصوم سی خواہشات دل ہی میں گھٹ کر دم توڑ جاتی ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے اتنا جیب خرچ ماہانہ ان کو دے دیا کریں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ نمبر 7 پہ ہے جب اپنی فیملی کو گھمانے پھرانے کے لیے کسی مقام پر لے جائیں تو والدین کو بھی لے کر جائیں۔ ان کو گھر پر چوکیدار یا بیبی سینٹر کے طور پر چھوڑ کر نہ جانا انتہائی برا عمل ہے۔ ہاں اگر خود ہی نہ جانا چاہیں تو پھر مذائقہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے ہمیشہ امید کی باتیں کریں، مایوسی والی باتیں، بری خبریں اور واقعات جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو ذکر کرنا ان کی صحت پر برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے اولاد میں
تفرقہ والی باتوں سے اجتناب۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے سگے بھائی یا بہن کی برائی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ والدین ان کا دل رکھنے کی خاطر عام میں ہاں ملائیں، مگر یہ چیز ان کو بہت تکلیف دیتی ہے اور انہیں رنجیدہ کر دیتی ہے۔ میرا ایک بھائی شارجہ میں رہتا ہے۔ میں جب بھی اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہیں سے والدہ مرحومہ کو فون کر کے بتاتا تھا کہ آج میں بھائی کے یہاں آیا ہوں، تو وہ بہت خوش ہوتی تھیں۔ یہ یاد رکھیں، دنیا کے باقی رشتے مطلبی ہو سکتے ہیں، مگر والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے لیے بے لوث ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہمیشہ آپس میں شیر و شکر رہے۔ دنیا کا کوئی باپ یا ماں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی اولاد آپس میں لڑے یا تفرقہ کی شکار ہو جائے۔ نمبر 9 پہ ہے، گھر میں کسی تنازع کی صورت میں آپ فریق نہ بنیں۔ تنازع آپ کے والدین کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اور آپ کے والدین اور آپ کی بیوی یا شوہر کے درمیان بھی۔ ایسی صورت میں آپ نے جج بن کر فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ حکمت کے ساتھ معاملہ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ والدین کو باوجود اس کے کہ انہی کی غلطی ہو، ٹوکنا یا شرمندہ کرنا درست عمل نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ آپس میں کسی وقت تیکھے میٹھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان میں سے کسی ایک کا ساتھ دیتی ہے جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کا بھی آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی جج بن کے ماں باپ کو غلط قرار دینے کے بجائے انکساری اور تواضع کا رویہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ نمبر 10 پہ ہے، ادب و احترام۔ ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھیں اور گفتگو میں ایسے القاب یا الفاظ استعمال نہ کریں جن سے ان کی سبکی ہوتی ہو۔ ان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھیں اور نہ چلتے ہوئے اس طرح کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلیں کہ جیسے کسی کو محسوس ہو کہ دو دوست آ رہے ہیں۔ آگے آگے چلنے کے بجائے یا تو پیچھے چلیں یا ساتھ ساتھ۔ اگر والد یا والدہ بازار سے سامان لے کر پیدل آ رہے ہوں تو آگے بڑھ کر خود لے لیں اور گھر تک چھوڑ کر آئیں۔ کبھی انہیں یوں نہ بولیں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ کیا کیا، بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ان کی محنتوں اور قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہوں وہ ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہیں اور ان کی دی گئی اچھی تربیت پر عمل کرتے رہیں تاکہ ان کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نیک والدین اور ان کے نیک بچوں کو جنت میں اکٹھا کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لہذا اللہ سے ہر نماز میں دعا کریں کہ وہ آپ کے والدین کو بخش فرمائے اور ان پر اس طرح رحم فرمائے جس طرح انہوں نے آپ پر بچپن کی بے بس زندگی کے دوران رحم کیا تھا۔ آمین۔ کائنڈلی ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔